پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ جو اختلاف کا تاثر ابھر رہا ہے، جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا کنڈی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی، آج کنڈی صاحب نے اور شیری رحمان نے اکٹھے مل کے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ نام تو ہم نے فائنل ابھی کیا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری سے کچھ نہ کچھ ڈرائیو ضرور کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں چیف عوامی سٹاف کی نومینیشن اور تعیناتی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی تو احتجاج کر رہی تھی تاکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی کو روکا جائے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی اپنے اپنے امیدوار تھے۔ یاد ہے آپ کو جنرل عامر کے حوالے سے تھا کہ جی یہ زرداری صاحب کے امیدوار ہیں اور حافظ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں۔ لاسٹ منٹ تک پیپلز پارٹی نے اپنے پتے اپنی چھاتی سے لگائے رکھے، نہیں پتہ لگنے دیا کسی کو، لیکن بنیادی طور پر دونوں میں اتفاق ہو چکا تھا۔ اچھا، یہاں پہ بھی معاملہ ایسا ابھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ایسا معاملہ ہے۔ میں اس کو ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی۔ دیکھیے دبئی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہ تاثر ابھرا بھی تھا، باقاعدہ ابھارا بھی گیا تھا کہ بہت اہم فیصلے جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے کیے ہیں، کیونکہ خاص طور سے نواز شریف صاحب لندن سے فلائی کر کے پہلے سعودی عربیہ آئے، پھر سعودی عربیہ سے وہاں آئے تھے، تو ایک بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی تھی۔ ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی تھی وہاں، مریم نواز بھی تھی، نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، دوسری طرف سے آصف زرداری صاحب تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے۔ اسی طرح کی ایک میٹنگ اور ہونے جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب لندن واپس جانے کی بجائے پھر دوبارہ دبئی آ گئے ہیں اور خیال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی کسی وقت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یعنی مجھے ذاتی طور پر اگر میں صورتحال کو صحیح طریقے سے جج کر پا رہا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس نام کے اوپر شاید اتفاق ہو چکا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ روایت میں نے آپ کو بتائی پہلے بھی، تو یہ ذرا تھوڑا سا، لیکن اس کے پس منظر میں یہ بھی ہو sکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہو یا انڈرٹیکنگ دی گئی ہو، وہ چونکہ اس پر ابھی عمل نہیں ہوا ہے تو لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا ایک they have taken a step back۔ کہ نہیں ابھی ہماری طرف سے وہ کیا ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا نون لیگ سے کہ آپ ہمارے ان 5 بڑے جو ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں، ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں۔ صحیح ہے، یاد ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ چونکہ زرداری صاحب نے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی بھی بات کی ہے، لہٰذا ایک یہ مطالبہ آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پنجاب میں آپ انہیں 20 سے 25 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دے دیں۔ یہ بھی آپ نے اور میں نے رپورٹ بھی کیا تھا معاملہ۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی اوپر اونچ نیچ ہے، اس لیے تھوڑا سا فاصلہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ میرے حساب سے فائنل ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ کیا اسحاق ڈار وزیر اعظم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ اچھا، ایک چیز جو اس حوالے سے میں نے پوچھنی تھی وہ پوچھنی تھی کہ کیا یہ جو تھوڑی ہچکچاہٹ ہے اس کی ایک وجہ مولانا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دونوں لوگ ملے تھے، دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز ملی تھی، مولانا نے بڑے اعتراضات اٹھائے تھے، پھر وضاحتیں دینا پڑی تھی۔ ابھی جو مشاورت ہوئی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے اس میں مولانا کو شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اندازہ لگائیں، حمداللہ صاحب جو ان کے سپوکس پرسن ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی اور اپنی جماعت کے بھی اور پی ڈی ایم کے بھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو، لیکن اس کے اوپر حتمی طور پر مشاورت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ہوگی اور پھر یہ نام فائنل ہوگا۔ اچھا، یہ بات طے ہے کہ اگر نون لیگ کی طرف سے کسی کا نام دیا جاتا ہے تو وہ اب اسحاق ڈار ہی ہوں گی، یہ تو کم از کم طے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میرے خیال سے یہ تو کھل کے کہہ بھی دیا گیا ہے نا۔ بہت سارے لوگوں نے مطلب اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے۔ مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ بالکل بن سکتے ہیں، کوئی جو ہے جو بھی ذمہ داری ان کو دی جائے گی وہ اس کے اہل ہے، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے البتہ تھوڑی سی مختلف بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے وہ اہل بھی ہیں اور مجھے بنیادی طور پر اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ انٹرم گورنمنٹ میں بھی اپنا بندہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض بنتا ہے، یہ تو میرا اگلا سوال تھا۔ لیکن آپ کا سوال تو آئے گا، میں اپنی بات پوری کر لوں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر بار کی طرح سے امپورٹ کریں باہر سے بندہ۔ کبھی شوکت عزیز چلا رہے ہیں، کبھی حفیظ شیخ صاحب آ کے انٹرم پرائم منسٹر بن رہے ہیں، کہیں معین قریشی صاحب بن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کو یہ اعتراض ہے کہ سینیٹر کیوں بن رہا ہے، تو چلیے ذرا 2008 میں چلتے ہیں جب سینٹ کے چیئرمین کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، یاد ہے نا؟
تو اس کے اوپر بھی کہیں نہیں کوئی مقاصد صاحب آئیڈلی تو دیکھیں نا نگران حکومت کی نگرانی میں الیکشن ہونا ہوتا ہے تو وہ آئیڈل تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے کسی پارٹی کے ساتھ منسوب اس طرح سے نہ ہو. لیکن اب چونکہ ایک اور چیز آ گئی ہوئی ہے کہ سیاستدان ہی جو ہے وہ اس منصب یہ کے لیے فیصلہ پہلے ہو چکا کہ نہ کوئی صحافی انٹرم پرائم منسٹر ہوگا، نہ کوئی جنرل ہوگا، نہ کوئی جج ہوگا. تو پھر سیاستدان کا لے دے کے رہ آپشن جاتے بچتا ہیں ہے. سیاستدان، اور سیاستدانوں کا میں نے پریسیڈنٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ایک کانٹینیوٹی کا جس کہتے ہیں نا اسٹریٹجی اور پالیسیز کی کانٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ڈیل تھی، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بعد میں بات بھی کریں گے. تو اس لیے اگر اس بیک آف دا مائنڈ یہ ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ ڈیل کرنا ہے آنے والی حکومت نے بھی اچھا اور انٹرم حکومت نے بھی، تو کیوں نہ ایک ایسے بندے کو لگا دیا جائے they will be more comfortable with اسحاق ڈار صاحب. ایبسلیوٹلی. اور اس کے اوپر میرے خیال سے آئی ایم ایف سے بھی یہ اندیا انہیں مل گیا ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اب آ جائیں جناب اس کا جو آئینی پہلو ہے ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ تھی نا تھوڑا سا لیٹ آئی تھی آپ، لیکن بہرحال آپ کے سامنے ہم نے قمر دلشاد سے بات کی ٹیلی فون کے اوپر کہ جناب یہ بتائیے کیا کوئی قدغن تو نہیں ہے ان کے وزیر اعظم بننے میں. انہوں نے کہا جی آئینی طور کے اوپر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پھر آنے والے الیکشن میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدوار نہیں ہو سکتے. اچھا اس کے اوپر 2 سال کی پابندی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسحاق ڈار ہمیں اگلی گورنمنٹ میں نہیں نظر آئیں گے 2 سال. نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہے. اب یہ پوری بات نہیں سنتی نا. اب ایک تو دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ لیکن مارچ تک تو وہ سینیٹر ہیں اور سینٹر رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مارچ میں اگر ان کی حکومت جو ہے پھر دوبارہ ان کو نومینیٹ کر دیتی ہے یا ان کو الیکشن لڑواتی ہے سینٹر کا تو کوئی بار نہیں ہے. اچھا یعنی کوئی پابندی نہیں ہے. 2 سال کی ہمیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن وہ سینیٹر بن سکتے ہیں. اس پہ کوئی پابندی سینیٹر بن سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اگر آپ جس بھی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو لگتا مجھے یہی ہے کہ بنیادی طور پر اس میں نام پہ اتفاق ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک ٹکر یہ بھی چل رہے تھے کہ یہ نام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہے. یاد ہے نا میں اور آپ ہنسے بھی تھے. پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب البتہ یہاں ایک بات اگر ہم جس کو کہتے ہیں موضوع سخن کے اعتبار سے کر دیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی چلائی تھی کہ شاید انٹرم پرائم منسٹر بھی محسن نقوی ہوں گے جو اس میں چیف منسٹر ہے. یہ بالکل سنی گئی تھی. وہ خود بھی جو ہے اس کی مسلسل تردید کرتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہ نام آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم ہوں گے، ان کی نگرانی میں الیکشن ہوگا اور پھر دھاندلی کا ان کے جو بھی اتحادی ہیں وہ شور نہیں کریں گے بعد میں؟ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. لیکن ان کی نگرانی میں ہوتے تو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں وہ فیصلے جو الیکشن کمیشن کرے گا. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر الیکشن لڑوانا اور الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور جو حال ہی میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت تو الیکشن کمیشن بہت پاورفل ہو گیا ہے. اب نہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے سکتی ہے الیکشن کی، نہ صدر دے سکتے ہیں، نہ اسمبلی دے سکتی ہے. یہ ڈیٹ دینے کا کلی اختیار اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو کئی اعتبار سے الیکشن کمیشن چونکہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے لہٰذا یہ الیکشن کرنا ان کی ذمہ داری ہے. جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ صوبائی لیول پر ہے چاہے وہ سینٹر پر ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے، امپلیمنٹیٹر اوبلیگ فیسیلیٹیٹر. اس نے عمل کرانا ہے ان باتوں کے اوپر جو الیکشن کمیشن کہے گا اور وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے اس کو شفاف بنایا جا سکے اس پورے پروسیس کو اور انتخابات کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں. صحیح ہے. یہ ہے صورت. ٹھیک ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کو ممکنہ طور پر جو وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ایک وہ معیشت والی آئی ایم ایف والی بات ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو ایک اپنی طرف سے لاجک پیش کی ہے اور یہ ہوتا یہی ہے کہ اگر کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہاں میرے خیال سے ان کے نام قرہ نکلا بھی اسی وجہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.